حدیث پاک ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس ایک جانور لایا گیا جس کا نام ہے براق۔ اس کی تیزی اتنی ہے کہ جہاں اس کی نظر ہوتی ہے وہاں اس کا قدم ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب بجلی کی رفتار کتنی ہے؟ ایک ٹیوب لائٹ کی رفتار 1,86,000 مائل پر سیکنڈ کی ہوتی ہے۔ اس رفتار کی اگر آپ کو گاڑی ملے تو آپ 8 منٹ میں سورج پر پہنچ سکتے ہیں اور 1.5 سیکنڈ میں چاند پر۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہو کر 1,86,000 مائل پر سیکنڈ کی رفتار سے چلے، اور براق کا کام صرف مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچانا تھا، نہ کہ آسمانوں پہ لے جانا۔ اور مسجد حرام سے مسجد اقصی کی دوری 1,466 کلومیٹر کی صرف ہے۔ اتنی دوری کو طے کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1,86,000 مائل پر سیکنڈ کی سواری کو بلایا۔ تو سوچئے، مسجد اقصی سے لے کر پہلے آسمان تک کی دوری 500 برس کا سفر ہے، تو یہ سفر طے کرنے کے لیے کیا بھیجا ہوگا؟ تو براق کو یہاں سے ہٹا کر نور کی سیڑھی منگوائی گئی۔ اب آپ سوچئے کہ نور کی سیڑھی کی سپیڈ کیا ہوگی۔ جیسے جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے گئے، ویسے ویسے آپ کی سواریاں بدلتی گئی، مزید سپیڈ والی سواریاں آپ کے لیے لائی گئی۔ آخر میں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری سواریاں رف کو چھوڑ دیا اور ایک قدم مبارک آپ نے آگے بڑھایا۔ وہ قدم مبارک کی سپیڈ اتنی تھی کہ ساری سواریوں کو ملا کر جتنی سپیڈ ہوتی تھی آپ کے قدم مبارک نے اتنی دیری ایک قدم مبارک آپ نے رکھا تو طے کر لی۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب میرا محبوب چلا تو عالم اناسیر، عالم طبیع، عالم ارواح، عالم بشریت، عالم ملکوت سے گزرتا رہا، اور جس عالم سے گزرتا رہا اس کے لواجمات وہیں چھوڑتا رہا، اور پھر عالم امر میں پہنچا۔ پھر کیفیت کیا تھی؟ وہ متشابہات میں سے ہے۔ نہ آپ کا سمجھنا ضروری، نہ کسی عالم کا سمجھانا ضروری۔ آپ اتنا سمجھ سکتے ہیں کہ بندہ اپنے معبود کی بارگاہ میں تھا، معبود نے جو چاہا وہ دیا، بندے نے جو چاہا وہ لیا۔ اللہ نے وہاں بلا کے فرما دیا کہ یہ ایک لینے والا ہے جو بغیر وسیلے کے لیتا ہے۔ معراج کے وقت حضور نے جو نالین پہنی تھی وہ نالین کون سی تھی؟ وہ کوئی چمڑے کی نالین نہیں تھی، وہ نالین عجیب و غریب تھی۔ دراصل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے چلے آسمان کی طرف، تو کیا ہوا؟ جس عالم سے آپ گزرتے رہے اس عالم کے لوازمات وہیں چھوڑنے لگے۔ عالم بشریت سے گزرے تو لباس بشریت کو وہیں چھوڑ دیا، عالم ملکوت سے گزرے تو جمال ملکوت کو وہیں چھوڑ دیا۔ بڑھتے جا رہے ہیں، لباس اترتا جا رہا ہے۔ یہاں سے پتہ چلا کہ حقیقت اور ہے، لباس اور ہے۔ حقیقت چلی جا رہی ہے، لباس اترتا جا رہا ہے۔ جب عالم قدس میں آپ پہنچے، رب کی خاص تجلی ہوئی تو بشریت جو تھی وہ پسینے کی طرح اترنے لگی، اور اترتے اترتے پاؤں تک پہنچ گئی، اور پاؤں تک پہنچ کر رک گئی اور نالین کی شکل میں ہو گئی۔ اب جو نالین آپ نے پہنی تھی وہ لباس بصریت کی نالین تھی۔ سبحان اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور جبرائیل علیہ السلام جب سدرہ پر پہنچے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل آگے بڑھو۔ تب جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں بال برابر بھی اگر آگے بڑھا تو تجلیات الہی سے میرے پر جل جائیں گے۔ تو یہ بات حضور کو کیا نہیں معلوم تھی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیوں کہ آگے چلو؟ دراصل حقیقت یہ ہے کہ سدرہ اب جبرائیل کی منزل رہی نہیں تھی، منزلیں بڑھائی گئی تھی، حدیں بڑھائی گئی تھی۔ اسی رب نے بڑھائی جس نے آخری حد سدرہ طے کی تھی۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلیے آگے، کیونکہ حضور کو پتا تھا کہ جبرائیل کی حد اب سدرہ نہیں رہی۔ تو جبرائیل علیہ السلام آگے گئے کیوں نہیں؟ جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ محبوب، جب آپ عالم بشریت سے گزر رہے تھے تب لباس بشریت میں تھے، میں آپ کے ساتھ ساتھ تھا۔ جب آپ عالم ملکوت سے گزر رہے تھے آپ لباس ملکوت میں تھے، میں آپ کے ساتھ ساتھ تھا۔ اب آپ کی حقیقت بے حجاب ہونے والی، اب میں آپ کے ساتھ چلا تو آپ کی تجلی فروغ سے میرے پر جل جائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جب لامکہ پہنچا تو میں نے اللہ کی سب سے بڑی نشانی کو دیکھا۔ اب سوچئے کہ لامکہ پر ہے کیا؟
صرف کبریا تھا اور مصطفیٰ تھے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہاں خود کو بے حجاب ہو کر خود کو دیکھا۔ اللہ کی سب سے بڑی نشانی خود مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ معراج کا ایک راز یہ بھی تھا کہ اے محبوب، تم لباس بشریت میں خود کو نہیں دیکھ سکتے، تعاؤ لا مکہ اور دیکھو خود کو کہ تم کیا ہو۔ عرب کا اصول یہ تھا کہ دو حاکم جب صلح کرتے تھے تو ایک اندھیری رات ڈھونڈتے تھے، ایک میدان میں جا کر جہاں کوئی آتا جاتا نہ ہو اپنی کمانوں کو نکالتے تھے اور دونوں اپنی کمان کو ملا دیتے تھے جسے ایک کمان ہو گئی۔ اب اس کمان کو دونوں حاکم اپنے ہاتھ سے تھام لیتے تھے، اس کمان میں کاپ پر تیر رکھ کر وہ پھینک دیتے تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جہاں تیرا تیر ہوگا وہاں میرا تیر ہوگا، جو تیرا دشمن ہوگا وہ میرا دشمن ہوگا، جو تیرا دوست ہوگا وہ میرا دوست ہوگا۔ اسی اصول پر خدا نے رات کے وقت کا انتخاب کیا، اللہ اکبر، تنہا بلایا، وہاں بلایا جہاں اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اب اپنے اطاعت، اپنی محبت کی کمان کو رسول کی اطاعت و محبت کی کمان سے ایسا ملایا اور اس کے اوپر اپنے حکم کا تیر رکھا اور رکھ کر چلا دیا اور فرمایا محبوب جو تیرے نشانے پر ہوگا وہ میرے نشانے پر ہوگا، جو تیرا دشمن ہوگا وہ میرا دشمن ہوگا، جو تیرا دوست ہوگا وہ میرا دوست ہوگا۔ یہ تھی قاب قوسین کی حقیقت جو قرآن نے بیان کی۔ یہ جو معراج ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معراج تھی نہیں، کیونکہ جو جہاں سے آیا ہو وہاں واپس جائے تو اسے معراج نہیں کہتے، اور قرآن میں معراج کا لفظ بھی نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب چلے تو جس جگہ سے گزرتے گئے اس جگہ کی معراج ہوتی چلی گئی، سبحان اللہ۔ جیسے کہ آسمان سے گزرے تو آسمان کی معراج، عرش سے گزرے تو عرش کی معراج، لوح قلم سے گزرے تو لوح قلم کی معراج، جنت سے گزرے تو جنت کی معراج۔ وہاں سے ہی آپ ایسا نسخہ لے کر آئے کہ سارے مومنین کی معراج کرا دی، اور وہ ہے نماز، سبحان اللہ۔